اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام کھیت کھلیان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسن قمر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم زراعت پہ بات کرتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہمارے جو زرعی سائنسدان مہمان ہیں وہ ممبر کراپ سائنسز پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل ہیں، ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو زراعت ہے اور جو ہماری جو زرعی پیداوار ہے یا جو زرعی اجناس ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، ہمارے ملک کی معیشت پہ اس کا کیا اثر ہے، اور اوورآل جو کسان ہے اس پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں محسن بھائی، اس میں یہ جو زراعت ہے یہ ہماری اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ٹھیک۔ اور آپ اس وقت اگر لیں اوورآل جتنی بھی ہماری زرعی اجناس ہیں، گندم اس ملک میں وافر پڑی ہے، ٹھیک، مطلب بلکہ پچھلے 2 سالوں کی پڑی ہے۔ ٹھیک۔ رائس ہمارے پاس وافر پڑا ہے، ٹھیک، شوگر کین ہمارے پاس وافر ہے۔ ٹھیک۔ تو اس میں جتنی بھی ہماری کراپ ہیں یہ، کیونکہ یہ بہت ساری، آپ کو پتہ ہے اس دفعہ گندم پچھلے 1-2 سال سے ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے۔ ٹھیک۔ رائس ہمارا جو باسمتی ہے پرٹیکولرلی یہ جاتا ہے سارے مڈل ایسٹ اور یورپین کنٹریز کو، اس سے ہم اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں۔ اور سملرلی کاٹن جو ہے یہ ہماری بڑی کیش کراپ ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ ساری، اور ذمہ دار جو ہے نا، آپ یہ کہہ لیں کہ گندم جو ہے پاکستان میں اگر گندم کی کراپ اچھی نہیں ہے تو اس سے جو ہے نا گورنمنٹ بھی شیک ہوتی ہے، اسے عام ذمہ دار کو آپ نے بات کی کہ گندم ہمارے پاس وافر پڑی ہے، میں باقی جو فصلیں ہیں ان کی طرف بھی آؤں گا۔ اگر گندم ہمارے پاس وافر پڑی ہے تو پھر کیوں قلت ہے اتنی؟ کہا جاتا ہے کہ گندم کی پورے ملک میں بہت قلت ہے اور اس کے نتیجے میں آئے روز آٹے کی بہت قلت ہوتی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اگر گندم وافر پڑی ہے تو پھر گندم کی قلت کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ گندم کی قلت ملک میں بالکل نہیں ہے، یہ ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے۔ مس مینجمنٹ ان دی سینس، آپ یہ آج سے نہیں بلکہ آج سے 15-20، ہم پتہ کیا، ہم افغانستان کو بھی کھلاتے ہیں سارا۔ ٹھیک۔ جتنی گندم افغانستان جاتی ہے نا پاکستان، یہ ساری ادھر سے جاتی ہے پاکستان سے۔ صحیح۔ اگر تو ہو نا ریگولیٹری افیئرز، لائک بھی اتنی گندم آپ نے بھیجنی ہے تو اس پہ کوئی چیک ہے۔ ٹھیک۔ بہت ساری گندم سمگل ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ تو یہی اس کا مین کاز ہے، کیونکہ وہاں آٹا ہمارے سے مہنگا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ لوگ یہاں سے گندم ادھر لے کے جاتے ہیں، بلکہ آٹا سپلائی کرتے ہیں۔ تو ہم 2 ملکوں کو کھلا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی اور افغانستان۔ تو یہ سارا اسی لیے۔ اور دوسرا جو ہے نا، وہ میں نے دیکھا ہے کہ نارملی کیونکہ یہ پنجاب میں مین ہے، تو جتنی سمگلنگ ہوتی ہے یہ ساری خیبر پختونخوا کے ذریعے جاتی ہے۔ ٹھیک۔ تو آپ آن این ایوریج، آج سے 10 سال پہلے کی رپورٹ تھی کہ 100 ٹرک ڈیلی 100 ٹرک ڈیلی؟ یس۔ ٹھیک، یعنی 100 ٹرک گندم سے لدے ہوئے روزانہ غیر قانونی طریقے سے کسی بھی مانیٹرنگ کے بغیر سرحد پار افغانستان چلے جاتے ہیں۔ اگر ڈیٹا اکٹھا کریں تو جو آج کل، مطلب ہمارے پاس پچھلے 2 سالوں کی گندم پڑی ہے، 1 سال کی بھی نہیں، ہم گندم باہر بھیج رہے ہیں۔ دین یہ حیرانگی والی بات نہیں ہے کہ ملک میں آٹے کی قلت ہو جائے۔ تو کیوں اس پہ کوئی عمل نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ بہت مشکل کام ہے کہ اس کو مینج کیا جائے؟ کہ ایک عام جو کسان ہے وہ جب اتنی محنت کر کے گندم پیدا کر رہا ہے اور ملکی ضرورت کے لیے کافی ہے وہ، تو ایک جو عام پاکستانی ہے وہ اتنے مہنگے داموں آٹا خریدے اور اس کے بعد بھی لائنوں میں لگ کے، تو کیوں اس کو مینج نہیں کیا جاتا؟ یا اگر مینج کیا جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اصل میں یہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا، جو سمگلنگ والا اسپیکٹ ہے یہ آج سے نہیں ہے۔ مطلب بعض دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ گندم ہم باہر سے منگواتے ہیں اور ہم ادھر سے سمگل کرتے رہتے ہیں، اس پہ کوئی گورنمنٹ کا چیک ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ اور یہ ہائر مینجمنٹ جو ہے نا، یہ منسٹری تک بھی ہم نے لوگوں سے ڈسکس کیا اور وہ ان کو بھی پتہ ہے، لیکن میرا خیال گورنمنٹ اس میں کچھ میئرز کر رہی ہے کہ تاکہ وہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے کہ کتنی گندم جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ آپ جو جتنی الاؤڈ ہے اس کے علاوہ آپ 100 ٹرک ڈیلی بیچیں اور اس کے پیسے کمائیں، کیونکہ وہاں پر ہمارے سے مہنگا ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے جو لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ سو یہ کیا جغرافیائی وجہ بھی ہے کہ ہم جس جغرافیائی جگہ پہ ہیں، کیا وہ وجہ بھی ہے کہ گندم ہمارے ہاں تو بہت پیدا ہوتی ہے لیکن جو ارد گرد ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں وہ گندم کی قلت کا شکار اور ہم وہ قلت دور کرتے رہتے ہیں؟ ظاہر ہے، دیکھیں افغانستان میں تھوڑی انریسٹ بھی ہے، اور جتنی پروڈکشن ہماری ہے، لاسٹ ٹائم آپ دیکھ لیں کہ 24 ملین ٹن، بلکہ 25 ملین ٹن کو ٹچ کیا ہے۔ ٹھیک۔ تو ہمارے پاس وافر
گوداموں میں گندم پڑی ہے، پچھلے سال کی بھی پڑی ہے، یہ ایک سال پیچھے چھوڑ کے پچھلے سال کی. ٹھیک. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو صرف تھرو بیٹر مینجمنٹ ریگولیٹ کرنا. اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ جب گندم پڑی ہے ہمارے پاس اور بے تحاشا گندم پڑی ہے، پچھلے سال کی گندم ہی پڑی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ پرائس گندم کی بڑھتی جاتی ہے، اور ایک پرائس بڑھنے کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ گندم کی قلت پیدا کر دی جاتی ہے. جب وہ گندم کی قلت ہوتی ہے تو آٹے کی قلت ہو جاتی ہے، قیمت بڑھ جاتی ہے، اور عام شہری جو آٹا خریدنے جاتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے. اور کسان اپنی جگہ پہ وہ بھی اس بات پہ خوش نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو بھی اس کی مکمل اجرت نہیں مل رہی ہے. اصل میں یہ آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے. جو ہماری گندم کی پرائس ہے نا، اب دیکھیں 1200 گورنمنٹ نے فکس کی ہے. ٹھیک ہے، 1200 روپے فی من. 1200 روپے فی من اس دفعہ. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ گندم تو جو ہمارے رورل ایریا ہے، جتنا دیہاتی ایریا ہے، وہاں سے ساری یہ شہروں کو آتی ہے نا. ٹھیک. تو شہر والوں کو تو مہنگا لگتا ہے، لیکن گورنمنٹ نے دونوں سائڈیں دیکھنی ہوتی ہیں. وہ بیلنس کرتے ہیں کہ فارمرز کی کیا انٹرسٹ ہے. ظاہر ہے انہوں کی آج کل دیکھیں آپ ڈیزل کا ریٹ، آل ادر دوسرے انرجی کرائسز، پانی کی اویلیبلٹی، انپٹس، فرٹیلائزر کتنا مہنگا ہے. تو ظاہر ہے گورنمنٹ اور دوسرا یہ کہ اس میں پتہ کیا ہوتا ہے، انسینٹیو دینا ہوتا ہے فارمر. ٹھیک. کہ بھی دیکھیں آپ پچھلے جب انہوں نے 1150 کی تھی فرسٹ ٹائم، تو لاسٹ ایئر یا اس سے لاسٹ ایئر، تو آپ دیکھیں اتنی ہی لوگوں نے کلٹیویشن زیادہ کی ہے، زیادہ ایریے پہ لگاتے ہیں. انسینٹیو کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ گندم لگائیں، لیکن پھر بھی لائنوں میں لگ کے آٹا لیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسینٹیو تو کسان تک پہنچ گیا، لیکن جس مقصد کی وجہ سے انسینٹیو دیا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوا. بعد میں تو اصل میں یہ سارے گورنمنٹ لیول پہ چیزیں ہیں. مطلب فلور ملوں کو جو سپلائی جاتی ہے اس کو ریگولیٹ کریں، مانیٹر کریں. اور آگے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو اسمگلنگ والا اسپیکٹ ہے یہ ہے. اور باقی تو اس وقت آپ یو گو اینی ویئر، آپ ابھی بھی اگر آپ سدرن پنجاب سائڈ پہ جائیں نا، باہر پڑی ہے گندم. ٹھیک. گودام بھی نہیں ہے ہمارے پاس. مطلب اتنی گندم ہے کہ سنبھالنے کے لیے گندم ہے کہ وہ باہر انہوں نے ایسے وہ کور اپ کیا ہوا ہے، اسی میں لاسز بھی ہوتے ہیں، ایسی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم صرف اپنی گندم کی یہ ہارویسٹنگ کرنے کے بعد صرف اس کے پوسٹ ہارویسٹ لاسز بچا لینا، تو یہ 10 سے 15% ہے. ٹھیک. 10 سے 15%. بالکل پرسنٹ. یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں 25 ملین کی، تو 2 سے 3 ملین جو ٹن ہے وہ گندم اسی طرح سے ضائع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں بارشیں ہوئی ہیں تو اس میں کچھ ضائع ہو جائے. ہمارے پاس گودام نہیں ہے. ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ جو اس کو کاٹنے کے بعد، گندم کی کٹائی کے بعد جو اس کو سنبھالنے کا طریقہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم بیج کی بات کریں، گندم کی اگائی کی بات کریں، تو پاکستان میں کہیں پہ 25 سے 30 من فی ایکڑ گندم حاصل کی جاتی ہے، اور کہیں پہ ایک زمیندار 60 سے 70 من فی ایکڑ بھی گندم کی پیداوار لے رہے ہیں. تو یہ اتنا کیوں فرق کیوں ہے؟ یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ جو ہماری اوسط پیداوار ہے نا، اس میں آپ پورا سارے کا سارا ڈیزرٹ اور باقی ساری ایریز بھی شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک. ویسے ہمارے پاس جو اس وقت ورائٹیز ہیں ان کا پوٹینشیل ہے 60-70 من. یہ جو ہماری NARC کی 2011 جو پچھلے سال ورائٹی نکلی ہے، یہ 3 جو ایک کنگی بیماری ہوتی ہے جس کو جو گندم زیادہ جس کو گندم کو افیکٹ کرتی ہے، یہ 3 قسم کی کنگی ہوتی ہے، تینوں کو رزسٹ کرتی ہے. ٹھیک. یہ اس تینوں کے خلاف اس میں قوت مدافعت ہے. ٹھیک. یعنی اس کو کوئی بیماری کی ورائٹی ہے وہ اس کو بیماری نہیں لگتی ہے. ایکسیلنٹ ورائٹی ہے. 72 من پوٹینشیل ہم نے اس کا لیا ہے. اور جو اچھے ذمہ دار ہیں وہ بھی لے جائیں گے اتنا، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی ان پٹ ڈالتے ہیں. اور دوسرا جو ہے نا اویلیبلٹی، چھوٹے فارمر بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس فرٹیلائزر کے لیے پیسے نہیں ہوتے. ٹھیک. ہربیسائڈ ویڈز کنٹرول نہیں کرتے. اگر آپ اچھا بیج استعمال کریں، ٹھیک، اور ان پٹ پراپرلی ٹائملی دیں. ٹھیک. اور ہمارے اس دفعہ پچھلے 1 2 3 سال سے یہ جو موسمی تبدیلی کا ہمیں ڈر تھا، بلکہ الٹا ہمیں سوائے فلڈ کے جو 2-4 آئے ہیں ان میں ہم نے لوز کیا. ادروائز آپ پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اس سیزن میں اتنی بارش کبھی نہیں ہوتی تھی جتنی اس سیزن میں ہوئی ہے، اور بہت ٹائملی. پہلی بارش آپ دیکھ لیں جب لوگوں نے اس کی بجائی کی تو نارملی پہلا پانی چاہیے ہوتا ہے، بارش ہوگی.
ابھی اس وقت جو اگیتی گندم ہے نا وہ ہے بوٹنگ سٹیج میں، چھٹے جب نکلتے ہیں اس کے سے تو پہلے. اس کا مطلب ہے کہ اس سال ہم امید رکھیں کہ بہت اچھی بمپر کراپ آئے گی گندم کی میں. اگر دیکھیں ہمارے زمیندار جو ہے نا وہ ان کو یہ نہیں پتا یہ جو فرٹیلائزر ہم دیتے ہیں نا، کھاد جو دیتے ہیں، یہ زیادہ نہیں ڈالنی چاہیے. ٹھیک. اگر وہ زیادہ ڈالیں گے نا تو گندم گر جاتی ہے. ٹھیک. اور اس کا جو دانہ ہے وہ شریبلڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو اس کو نائٹروجن زیادہ نہیں دینی چاہیے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اور دوسرا زمینداروں کے لیے پرٹیکولرلی یہ جو سیڈ لیتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنی سے یا ایون اداروں سے بھی اتنے زیادہ پیسے خرچ کے وہ اپنا سیڈ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک. اگر کسی کے پاس یعنی اگر کسان چاہے تو وہ خود اپنا بیج گندم کا بنا سکتا ہے. کیا طریقہ کار اور کس طرح سے یہ بیج بنایا جا سکتا ہے اور کیا آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں اب اگر کسان نے جو محکمہ ریکمینڈ کرتا ہے نا وہ والی ورائٹی لگائی ہے. لیٹ سی آپ ایک ایگزامپل لے لیں کہ NARC 2011 ہیں یا آس 2011 ہیں. پنجاب گورنمنٹ کی بے شمار ورائٹیز ہیں. جس ورائٹی کا بھی آپ نے سیڈ رکھنا ہے نا، ایک تو اس کو گرنے نہیں دینا چاہیے. ٹھیک. مطلب اتنا کھاد دیں کہ وہ نیچے گر نہ جائے. ٹھیک. نمبر 2 اس میں جو ڈفرینٹ اور کئی قسموں کی کوئی چیزیں ہیں، ویڈز یا جوی وغیرہ، اس میں سے وہ نکالیں. ٹھیک. جب آپ تھریش کریں اس کو سیپریٹ تھریش کریں. ٹھیک. ٹھیک ہے. مطلب جب یہ آپ تھریشر وغیرہ لگا کے گندم کاٹتے ہیں تو اس کو علیحدہ کرنا چاہیے. بیج کے بنانے کے لیے جو آپ کی گندم ہے اس کو علیحدہ کر کے اس کو تھریش کریں. اس کو علیحدہ تھریش کریں. اور تھریش کرنے کے بعد آج کل تو ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ والوں نے گریڈر رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک. تو وہاں لے جائیں، وہ آدھے گھنٹے میں آپ اپنا سیڈ گریڈ کر کے تو اسی طرح کا سیڈ آپ لے آئیں گے گھر میں جس طرح کا آپ نے محکمے سے لینا. محکمے سے لینا ہے. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ مختلف ادارے ہیں جہاں پہ آپ سیڈ لے جائیں. اداروں پہ بات کی جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ گندم کی قیمت تو 1200 روپے سیٹ کر دی جاتی ہے، لیکن عام کسان کیوں کہتا ہے کہ اس کو صحیح قیمت نہیں مل رہی ہے؟ اس میں پھر وہی جو ہمارے مینجمنٹ پرابلم ہے نا. اب گورنمنٹ نے 1200 فکس کی ہے. ٹھیک. جب گندم کی جب یہ ہم ہارویسٹنگ کریں گے اس کے بعد زمینداروں نے بیچنی ہے. ٹھیک. تو انہوں نے یہ جو ہمارے پٹواری گرداور نہیں ہوتے ان سے وہ بوریاں لینی ہوتی ہیں. اس کے لیے ایک چٹ دینی پڑتی ہے آپ. ٹھیک. ٹھیک ہے. وہ چھوٹا زمیندار بیچارہ کہاں پھرتا رہے گا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے. یہاں پہ بریک کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے اس سوال کا جواب لیں گے.